السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم ایک شارٹ سٹوری پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے موتی گج مٹینئر۔ آج ہم اس کا اگلا پارٹ پڑھیں گے۔ ونس اے ویک دیسا لیڈ موتی گج ڈاؤن دا ریور۔ کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار دیسا اپنے ہاتھی کو موتی گج کو دریا پہ لے جاتا تھا نہانے کے لیے۔ موتی گج لیڈ آن ہز سائڈ ان دا شیلوز۔ جو موتی گج تھا وہ اپنے مالک کے سائڈ میں بیٹھتا تھا شیلو میں۔ شیلو کا مطلب ہوتا ہے کم گہرا، جہاں پہ پانی کم ہوتا ہے۔ While دیسا ربڑ him with a coir sieve and a brick۔ پھر دیسا کیا کرتا ہے، وہ رب کرتا تھا موتی گج کو، اس کو گھستا تھا، کس سے؟ ایک برک سے، اینٹ سے، اور کوائر سویب سے۔ کوائر سویب ایک قسم کا جھاڑو ہوتا ہے، سویب کا مطلب ہوتا ہے جھاڑو، جو کس کا بنا ہوتا ہے؟ ناریل کا، ناریل کی رسی کا۔ کوائر کا مطلب ہوتا ہے ناریل کی رسی۔ موتی گج never mistook the pounding blow of the brick or the smack of the coir sieve that warned him to get up and turn over the other side۔ جو موتی گج تھا اس کو اپنے مالک کے ہر اشارے سمجھ آتے تھے، کیونکہ جو اس کا مالک تھا جب وہ اس کو نہلاتا تھا تو اس کو دوسرے سائڈ ٹرن کرنے کے لیے وہ اس کو وارن کرتا تھا، اس کو اشارہ دیتا تھا، وارن کرتا۔ کیسے وارن کرتا تھا؟ وہ اس کو پاؤنڈنگ بلو آف دا برک سے اس کو وہ لگاتار مارتا تھا۔ پاؤنڈنگ کا مطلب ہوتا ہے ہٹ اور بیٹ ریپیٹڈلی، اور وہ اس کو سمیک کرتا تھا کوائر سویب سے۔ سمیک کا مطلب ہوتا ہے چپت مارنا، وہ اس کو کوائر سویب سے مارتا تھا، اور جو ہاتھی تھا اس کو اشارہ ملتا تھا، وہ دوسرے سائڈ ٹرن ہو جاتا تھا۔ یہ سمجھنے میں اس کو وہ کوئی غلطی نہیں کرتا تھا، اس کو یہ جلدی سمجھ آتا تھا کہ اس کا مالک اسے کیا کہہ رہا ہے۔ Then دیسا would look at his feet and examine his eyes and stand up۔ اب دیسا کیا کرتا تھا، وہ اس کے پیر چیک کرتا تھا اچھی طرح سے، اس کی آنکھیں چیک کرتا تھا، اور اس کے جو مائٹی ایئرز، مائٹی ہوتے ہیں بہت بڑے، اس کے جو کان تھے وہ چیک کرتے، اس کے کارنرز چیک کرتا تھا، کہیں پہ کوئی زخم تو نہیں ہے۔ سورس کا مطلب ہوتا ہے زخم۔ آفٹر انسپیکشن دا ٹو وڈ اسٹینڈ اپ۔ پھر جب انسپیکشن پورا ہو جاتا تھا، جب دیسا اپنے ہاتھی کو اچھی طرح سے نہلاتا، اس کو پوری طرح صاف کرتا تھا، تو وہ اس کے بعد اس کا انسپیکشن کرتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہیں پہ کچھ میل ویل تو نہیں رہ گیا۔ پھر دونوں کھڑے ہوتے تھے۔ موتی گج آل بلیک اینڈ شائننگ۔ اب نہانے کے بعد موتی گج پورا چمکتا تھا، اس کی جو باڈی کا بلیک کلر وہ بھی چمکتا تھا۔ waving a torn tree branch 12 feet long in his trunk۔ اب وہ اپنے ٹرنک میں ایک 12 فیٹ لمبا ایک ٹری کی برانچ لیتا تھا، جو کہ ٹورن ٹری مطلب کہ جو ٹری سے وہ توڑتا تھا، اور وہ اسے ویو کرتا تھا۔ ویو کا مطلب ہوتا ہے ہلانا، وہ اس سے ہلاتا تھا۔ اینڈ دیسا ناٹنگ اپ ہز اون لانگ ویٹ ہیئر۔ اور جو دیسا تھا اس کے لمبے بال تھے، وہ اپنے گیلے بال باندھتا تھا۔ It was a peaceful, well-paid life till Disa felt the return of the desire to drink deep۔ اب ان کی جو زندگی تھی یہ سکون سے گزرتی تھی، یہ بہت ہی آرام کی زندگی تھی، تب تک جب تک کہ دیسا کو پھر سے بہت زیادہ پینے کی چاہت ہوتی تھی۔ The little amount of liquor that he got did not satisfy him۔ جو تھوڑا سا لیکیور ہوتا تھا جو دیسا پیتا تھا، اس سے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا تھا، اس سے اس کو تسلی نہیں ملتی تھی۔ He went to planter۔ My mother is dead said he weeping۔ اب دیسا کی ایک عادت تھی، جب اس کو پینے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ اپنے مالک سے جھوٹ بول کے چھٹی لیتا تھا تاکہ وہ اچھی طرح سے پی سکے۔ وہ ایک بار پھر پلانٹر کے پاس، اپنے مالک کے پاس جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ روتے روتے وہ کہتا ہے کہ اس کی ماں مر چکی ہے، اس کی ماں مر گئی ہے۔ She died on the last plantation 2 months ago۔ اب پلانٹر اسے جواب دیتا ہے کہ وہ 2 مہینے پہلے بھی مر گئی تھی جب لاسٹ پلانٹیشن تھی۔ اینڈ شی ہیڈ ڈائڈ ونس بفور وین یو ویر ورکنگ فار می لاسٹ ایئر۔ اور وہ ایک بار پھر سے مر گئی تھی پچھلے سال جب تم میرے لیے کام کرتے تھے۔ سیٹ دا پلانٹر۔ یہ کون بولتا ہے؟ پلانٹر۔ ہو نیو سم تھنگ آف دیساز ویز۔ جس کو دیسا کے جھوٹ کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، اب وہ دیسا کو جانتا تھا۔ Then it was my aunt and she was just the same as mother to me said Desa weeping more than ever۔ اب دیسا اس سے بھی زیادہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ وہ شاید میری آنٹی تھی جو پچھلی بار مر گئی، اور وہ میری ماں جیسی تھی۔
Who brought a news? said a planter. Planter इसे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला, ये खबर तुम तक कैसे पहुंची. The post said. देसा बोलता है कि पोस्ट के जरिए मुझे एक खत मिला. There hasn't been a post here for a past week. Get back to work. प्लांटर इसे वापस कहता है कि हाँ, पिछले हफ्ते से यहाँ कोई लेटर नहीं आई, यहाँ कोई पोस्ट नहीं आई, तुम अपने काम पे वापस जाओ, काम पे लग जाओ. There is a plague in my village and all my wives are dying. Yelled Desa, really in tears this time. अब देसा सचमुच रोने लगा और कहने लगा कि मेरे गांव में एक वबा है, बीमारी है. प्लेग का मतलब होता है वबा, बीमारी, और मेरी बीवियां मर रही हैं. Call चौहान who comes from Desa's village, said the planter. प्लांटर इसे कहता है कि तुम चौहान को बुला, क्योंकि जो चौहान होता है वो देसा के विलेज से ही होता है, वो उसी के गांव का रहने वाला होता है. चौहान, has this man got a wife? he said. अब प्लांटर चौहान से पूछता है कि क्या इस आदमी की कोई बीवी है, क्या इसकी शादी हो चुकी है. चौहान replies, no, not one woman of our village would look at him. They would sooner marry the elephant. चौहान प्लांटर से कहता है कि हमारी गांव की एक भी लड़की, एक भी औरत इसकी तरफ देखना पसंद नहीं करती है. वो इसके एलिफेंट से शादी कर सकती है लेकिन इससे पसंद नहीं करती. देसा wept all the more. देसा अब ज्यादा ही रोने लगा. Go back to work, shouted the planter. अब प्लांटर इसे कहता है कि तुम वापस काम पे जाओ. वो शाउट करता है, शाउट का मतलब वो चिल्लाता है इस पे. जो प्लांटर है वो देसा पे चिल्लाता है और उसे कहता है कि तुम काम पे लग जाओ, तुम काम पे वापस जाओ. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग मैंने लिख के रखा है. शैलो का मतलब होता है कम गहरा. स्वैब का मतलब है a kind of mop for cleaning floor. मॉप का मतलब होता है झाड़ू, एक किस्म का झाड़ू जिसे हम फर्श साफ करते हैं. पाउंडिंग का मतलब होता है हिट और बीट रिपीटेडली, लगातार मारना. स्मैक का मतलब होता है हिट फोर्सफुली, चपत मारना. प्लीग का मतलब होता है वबा, बीमारी, डिजीज जिसे हम कहते हैं. क्वायर होता है नारियल की रस्सी. यल का मतलब है टू शाउट एट समवन, किसी पे चलाना. मिस्टेक जो है इसका सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है मिस्टुक. इसका अगला पार्ट हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह.